اب جو یہ دوسرا دور شروع ہوا ہے اسلام کی نشأت ثانیہ، غلبہ اسلام کا دور ثانی اب ہونا ہے۔ قیامت سے پہلے پہلے جیسے جزیرہ نما عرب میں حضور کے دست مبارک سے اسلام کا غلبہ ہوا، اسلامی ریاست قائم ہوئی اور پھر وہ پھیلا، خلافت راشدہ تین خلفاء جو ہیں ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے دور میں اس وقت کی جو متمدن دنیا تھی، ابھی امریکہ کا پتہ ہی نہیں تھا، افریقہ کا بھی اکثر حصہ تاریکی میں تھا، کون جانتا تھا کیا ہے وہاں، جنگلات تھے اور وحشی آباد تھے، اور وہ ان میں اور درندوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ یورپ کا بھی یہی حال تھا، وہاں پر بھی بہت وحشی قسم کے قبائل رہتے تھے۔ ہاں اس کا مشرقی حصہ تھا، روما اور یونان، یہ علاقے تھے کہ جو مہذب تھے۔ تو اس وقت کی مہذب دنیا کا کم سے کم نصف جو ہے اس پر اسلام پھیل گئے۔ خلفائے ثلاثہ، چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن فتنہ جو تھا ایک یہودی کا اٹھایا ہوا فتنہ، عبداللہ ابن سبا کا اٹھایا ہوا فتنہ، جس نے کہ حضرت علی کو خدا قرار دیا، اور جس نے یہ کہا کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان کی خلافت جو ہے یہ غاصب تھیں، یہ غاصب تھے، اصل تو حق جو ہے خلافت وہ اول روز سے علی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ تو یہ فتنہ عظیمہ اور حضرت عثمان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کا طوفان جو اٹھایا، جس کے نتیجے میں کہ حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی۔ تو حضرت علی کے دور خلافت میں باہمی خانہ جنگی رہی، عالم اسلام کا جو پھیلاؤ ہو رہا تھا وہ وہیں رک گیا۔ یہ حادثہ ہوا ہے، اس میں قصور حضرت علی کا نہیں ہے، معاذ اللہ، کوئی الزام حضرت علی پر نہیں، لیکن واقعہ یہ ہے، دی فیکٹ ریمینز، کہ جو بھی توسیع ہوئی تھی دارالاسلام میں وہ خلفائے ثلاثہ کے دور میں ہوئی، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت علی کے زمانے میں 1 انچ زمین بھی مزید شامل نہیں۔ یہ واقعہ ہے، لیکن اس کا کوئی الزام پھر میں کہہ رہا ہوں حضرت علی کی ذات پر نہیں، یہ فتنہ تھا، الفتنۃ الکبریٰ۔ بہرحال اس وقت کی صورتحال تھی، اور اب پھر دنیا میں غلبہ ہونا ہے، اور اب بھی بدترین دشمن یہودی ہے۔ اس وقت جو معاملہ ہو رہا ہے یہود کی طرف سے، کہ اصل میں جو موٹیویٹنگ فورس پیچھے ہے امریکہ کے اور برطانیہ کے، وہ یہودی ہے۔ فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے، اور اس وقت پورا عالم عیسائیت جو ہے یہودی فتح کر چکے ہیں۔ اس کی میں نے پوری تفصیل بیان کی ہے کئی مواقع پر، کئی تقاریر میں، اور میری جو کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس میں بھی موجود ہے۔ کیونکہ حضور کے زمانے کے وقت یہ آپس میں دشمن تھے، یہ دوست نہیں تھے۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء۔ یہ عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی بنیاد ہی نہیں، اور یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ ایک ہی کتاب کے ماننے والے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ تو مشترک ہے نا دونوں کے درمیان، عہد نامہ قدیم تو مشترک ہے۔ وہ آپس میں دشمن تھے، لیکن اس میں کمال کیا ہے یہودیوں نے، اس کی سازشی فطرت اور سازشی صلاحیت کو داد دینی پڑتی ہے کہ سن 1500 کے بعد سے لے کر اور 1900 کے شروع میں 400-500 برس کے اندر انہوں نے رفتہ 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 عالم عیسائیت کو فتح کر لیا، اور اب عیسائیت ان کے تابع ہے، پوری عیسائیت۔ ان کے اصل اعلی کار تو ویسٹ ہیں، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، لیکن یہ کہ در حقیقت اس وقت پوری عالم عیسائیت جو ہے وہ ان کے نیچے ہے، اور اصل میں آگ بھڑکانے والے نیچے وہی یہودی ہیں۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، جنگ کے لیے جو آگ بھڑکا رہے ہیں نیچے، اور اوپر یہ دیگ کے اندر جو ہے عیسائی، اور اس کے سب سے اوپر جو ہے وہ اسرائیل، ٹاپ کے اوپر، جس کو کہ حضرت جان جو تھے حواریین میں سے حضرت مسیح کے، جن کے ریولیشنز آف سینٹ جان، یہ نیو ٹیسٹمنٹ انجیل کی آخری کتاب ہے، اور اس میں تشبیہ دی گئی ہے کہ آخری زمانے میں ایک بہت بڑا درندہ ہوگا، بہت خوںخوار درندہ، اور اس کے اوپر ایک آبرو باختہ عورت سوار ہوگی، ہارلٹ، آبرو باختہ عورت۔ آج وہ معاملہ ہے، عیسائی دنیا بہت بڑا درندہ، نیٹو، امریکہ، اور اس کے اوپر اسرائیل سوار، اور بہت بڑی جنگ، تھرڈ ورلڈ وار
آرمگیڈون، یہ اب زیادہ دور نہیں ہے، لیکن ایک فرق ہو چکا ہے، وہ نوٹ کیجئے۔ اب یہودی وہ نہیں ہے کہ جو میدان جنگ میں نہیں آتا تھا، وہ صرف منہ کی پھونکوں سے نہیں، لڑائی کے لیے میدان میں آنے کو تیار ہے اور پوری طرح تیار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے خاص؟ یہ اہم نکتہ ہے، سمجھ لیجئے۔ اصل میں زائنسٹ جو ہیں وہ نسلاً یہودی نہیں ہے۔ حال ہی میں ایک کتاب چھپی ہے، دی 13th ٹرائب، امریکہ میں 12 قبیلے تو یہودیوں کے تھے، جن میں سے کچھ گم ہو گئے، لاسٹ ٹرائبس آف دی ہاؤس آف اسرائیل، لیکن وہ 12 جو تھے، اب ایک 13واں قبیلہ بھی شامل ہوا، اور وہ کب ہوا ہے؟ وہ کوئی 8ویں صدی عیسوی میں۔ یہ جو بحیرہ کیسپیئن کے ساتھ ساتھ جو روس کا علاقہ ہے، اسی میں چچنیا بھی ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اس زمانے میں یہاں پر ایک بہت بڑی سلطنت تھی، خازر سلطنت، خزاریہ۔ یہ لوگ یاجوج ماجوج کی قوم میں سے تھے، اس لیے کہ یہیں سے وہ یاجوج ماجوج آتے تھے حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں، اور وہیں پر بند بنایا گیا تھا، دربند نام سے ابھی تک وہاں ایک شہر موجود ہے کیسپیئن کے مغربی ساحل پر، وہیں پر وہ بند بنایا گیا تھا، حضرت ذوالقرنین نے جو بنایا تھا، سد ذوالقرنین، جسے لوگ غلطی سے کہتے رہے سد سکندری، ذوالقرنین نے بنایا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ قوم اتنی خونخوار اور زبردست تھی کہ اسلام کا ادھر جو ہے آگے ایڈوانس نہیں ہو سکا۔ اسلام کا ایڈوانس ہوا ہے ایسٹ ورلڈ، ویسٹ ورلڈ، عرب سے نکل کر عراق، عراق سے ایران، ایران سے ماوراء النہر، افغانستان، ادھر گیا، مشرق کی طرف جا رہا ہے، اور عرب سے نکل کر شام، فلسطین اور مصر اور لیبیا، موراکو ہوتے ہوئے اور اٹلانٹک تک۔ شمال میں صرف یہ کوکیشین ماؤنٹینز جو ہیں، ایک تو وہ رکاوٹ بنے، اور نمبر 2 وہاں جو قومیں آباد تھیں یاجوج و ماجوج، وہ بہت وحشی اور بہت ہی یوں سمجھیے کہ خونخوار قسم کے لوگ تھے، لہذا اسلام کی ایڈوانس نارتھ میں نہیں ہو پائی۔ یہ جو خازر قوم تھی، اس نے یہودیت اختیار کر لی ایک موقع پر آ کر۔ ان کا ایک بڑا بادشاہ تھا، اس پر دباؤ پڑ رہا تھا مسلمانوں کی طرف سے کہ اسلام لے آؤ، سلطنت عباسیہ کی کا دباؤ، ادھر سے رومن امپائر ان کے اوپر دباؤ ڈال رہی تھی کہ عیسائی ہو جاؤ، اور وہ نہیں چاہتا تھا، مسلمان ہو جاتا تو گویا کہ خلافت عباسیہ کے تابع ہو جاتا، عیسائی ہوتا تو رومن امپرر کے تابع ہو جاتا، وہ تابع نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے بہانہ نکالا، اپنے ہاں عیسائیوں کو بھی بلا لیا، یہودیوں کو بھی، علماء کو بلا لیا، مسلمانوں کو بھی بلا لیا، مناظرے کرائے۔ ان مناظروں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی۔ پھر اس نے ایک ٹرک کیا، عیسائیوں کو بلایا علیحدہ، تمہارے خیال میں مسلمان اچھے ہیں یا یہودی؟ ان کا یہودی۔ مسلمانوں کو بلایا، تمہارے خیال میں عیسائی اچھے ہیں یا یہودی؟ ان کا یہودی۔ اس لیے کہ یہودیوں کے پاس تو شریعت ہے، یہودی سور نہیں کھاتے ہیں، یہودی توحید کے علمبردار ہیں، انہوں نے حضور ہی کا انکار کیا ہے نا، باقی تو چیزیں ان کے اندر اسلام کی ہے۔ عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنایا ہوا، بدترین شرک کیا ہوا، انہوں نے اس میں سے کامن فیکٹر نکال کے یہودیت اختیار کر لی۔ یہ یہودی بنے ہیں، یہ یہودی ہے نہیں۔ اور یہی ہے کہ پورا یورپین جو ہے جیوری، جو یورپین جیوز ہیں، وہ ان کی نسل ہے، یہ یاجوج ماجوج کا ایک حصہ ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے، اب آج کل آپ نے اگر، ویسے تو عام طور پہ ہمارے یہاں معلومات بہت کم ہے، یہودیوں کی 2 کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں، اشکنزیم اور سیفرڈیم۔ سیفرڈین یہودی وہ ہوتا ہے جو گورا تو ہوتا ہے لیکن پیلاہٹ مائل ہوتا ہے، جیسے ہمارے گورے لوگ، ہمارے ہاں جو لوگ گورے ہوتے ہیں اچھی رنگت کے ہوتے ہیں، اور ایک ہے وہ سفیدی کے ساتھ سرخی، سرخ و سفید، جو یورپ کا جو رنگ ہے وہ سرخ و سفید ہے۔ یہ جو یہودی سرخ و سفید رنگت کے ہیں، یہ در حقیقت اشکنزم کہلاتے ہیں، اور یہ ہے جو ساری تحریک چلی ہے یورپ میں یہودیت کی اور زائنزم کی، اور ساری بینکنگ جو ہوئی ہے وہ ان کے ذریعے سے ہوئی۔ اور آج بھی سیفرڈین جو ہیں، یا تو ایشیائی ممالک کے یہودی اور یا شمالی افریقہ کے یہودی،
جو مائل میں پیلاہٹ رنگت کے لوگ ہیں، گورے ہیں لیکن مائل میں پیلاہٹ، وہ جو ہے وہ وہاں پر ابھی دبے ہوئے ہیں. ان میں زیادہ جو ہے وہ پکے یہودی ہیں، عملی یہودی ہیں، شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زائونزم کے خلاف تھے. اب بھی ان میں سے بعض لوگ زائونزم کے خلاف ہیں. یہودی ایک ربائی آ کر جو ہے وہ یروشلم کی فتح کا جب ایک جشن منایا جا رہا تھا باسٹن میں، تو اس نے آ کر یہ کہا ہے کہ اسرائیلی ریاست گناہ کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ زائونزم کی ہے، یہ در حقیقت یہودیت کی نہیں ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ جنگجو ہیں، یہ اس طرح کے یہودی نہیں ہیں جس طرح کے یہودی بنی اسرائیل ہوتے تھے، جن کے بارے میں فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، صرف سازشوں اور اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ مسلمانوں کا بہت زبردست ٹکراؤ ہونا ہے.